اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ وذریۃ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین رب العالمین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ الحمدللہ ہم لوگ تقریباً 2 دن میں رمضان میں انٹر ہو جائیں گے، تو انگریزی میں تو کئی پروگرام ہو گئے رمضان کے بارے میں، اردو میں کوئی پروگرام نہیں ہو سکا، تو انشاءاللہ ہم نے سوچا کہ ایک رمضان کی تیاری یا رمضان کے ریمائنڈرز کے طور پر ایک پروگرام جو ہے وہ اردو میں کر لیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں سورہ بقرہ، ہم ہمیشہ یہ آیت سنتے ہیں جب بھی رمضان شروع ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 183 میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لے کے آئے ہو، کتب علیکم الصیام، لکھ دیے گئے تم پہ روزے، یعنی فرض کر دیے گئے تم پہ روزے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ لکھے گئے تھے یا فرض کیے گئے تھے روزے تم سے پہلی امتوں پر یا تم سے پہلے لوگوں پر، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، کہ اے ایمان والو، تو اس کا مطلب کہ جو بھی ایمان کا دعوے دار ہے اس پر روزے فرض ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بھی فرمانے ہیں کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، اس سے پہلے بھی فرض کیے گئے تھے، اس سے پہلی امتوں پر بھی فرض تھے، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں سے پہلے جتنے بھی ادیان ہیں، امتیں ہیں، اپنے آپ کو کسی بھی دین سے منسلک کرتے ہیں، روزے کا کوئی نہ کوئی تصور ان کے پاس موجود ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی حاصل کر سکو۔ اب یہ تقوی کیا چیز ہے، اس پہ بھی ایک بہت لمبی بات ہو سکتی ہے، لیکن ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ تقوی وہ فورس ہے، تقوی وہ آپ کے اندر موٹیویشن ہے جو آپ کو نیکی کرنے پر ابھارتی ہے، آپ کو اس بات پر موٹیویٹ کرتی ہے کہ دیکھو تم نے اس دنیا میں ایک معین وقت گزارنا ہے، اس کے بعد تم نے مر جانا ہے، مرنے کے بعد تم نے اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اور پھر تم نے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔ یہ جو اس دنیا میں رہتے ہوئے تم نے اپنے آپ کو غلط چیزوں سے بچانا ہے اور صحیح پہ چلنا ہے، یا دوسرے الفاظ میں یہ کہ جس میں اللہ اور اس کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے سے منع کیا ہے وہ نہیں کرنی، اور جو کرنے کا حکم دیا ہے وہ کرنا ہے، تاکہ تم آخرت میں کامیاب ہو جاؤ۔ تو یہ وہ موٹیویشنل فورس ہے، یہ وہ موٹیویشنل چیز ہے جو آپ کو اس چیز پہ ابھارتی ہے کہ میں نیک کام کروں، جو آپ کو اس چیز پر آمادہ کرتی ہے کہ دیکھو یہ معاملہ دنیا میں جو بھی کر رہا ہوں، اگر میں یہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق نہیں کروں گا تو آخرت میں میرا محاسبہ ہوگا اور آخرت میں ناکام ہو جاؤں گا۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ جو ہے وہ آپ کے اس تقوی کو ابھارتا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے ہمارے پاس اس مہینے کے بارے میں کہ کچھ بڑی ہی بدقسمت حقیقتیں ہیں، یہی میں کہوں گا ان کے لیے۔ یہ مہینہ جو ہے وہ کھانے کا مہینہ بن جاتا ہے، مختلف قسم کے کھانے ٹرائی ہوتے ہیں، ریسیپیز ٹرائی ہوتی ہیں، مختلف قسم کی مٹھائیاں ٹرائی ہوتی ہیں، پارٹیوں کا اہتمام کرتے ہیں، ہر ہفتے جو ہے وہ سب کو بلایا جاتا ہے، پارٹیز ٹائپ چیز ہوتی ہیں۔ اگر یہ سب کافی نہ ہو تو پھر یہ غلط چیز ہوتی ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ اب کیونکہ ہمارے پاس XYZ ٹائم ہوگا تو ہم جو ہے وہ فلانی ٹی وی پر جو ہے وہ سیریز دیکھ لیں، مووی دیکھ لیں، یا اس قسم کے کام۔ اور کچھ لوگوں کے لیے جو ہے یہ وزن کم کرنے کا مہینہ ہو جاتا ہے، یعنی کہ ان کا زیادہ فوکس جو ہے وہ عبادات اور رمضان کی جو اسپریچویلٹی ہے، جو روحانیت ہے، اس سے ہٹ کر وزن کم کرنے پہ بات آ جاتی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ انسان کے اندر رمضان کی اہمیت کم کر دیتی ہیں، اہمیت کیا کم کر دیتی ہیں، بلکہ میں یوں کہوں گا کہ ان تمام باتوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ایسے انسان کو رمضان کی اہمیت کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہے۔ جبکہ دوسری طرف یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو رمضان کی حقیقت سے واقف ہیں، جنہیں پتہ ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنے جتنے پچھلے گناہ ہیں ان کی تلافی کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے استغفار کر سکتے ہیں، مزید اپنے لیے راستے جو ہیں وہ جنت کے آسان کر سکتے ہیں، وہ لوگ شعبان میں ہی تیاری شروع کر دیتے ہیں، بلکہ کچھ لوگ تو شعبان سے پہلے ہی اس مہینے کی تیاری شروع کر دیتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ جانتے ہیں، اور یہ ہر مسلمان ہی جانتا ہے جو بھی دین سے واقفیت رکھتا ہے، کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ حدیث میں جو ہمیں باتیں ملتی ہیں کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں، شیاطین کو جکڑ دیتے ہیں، جو حدیث میں لفظ آتا ہے سنگل ڈال دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ جہنم سے انسانوں کو آزاد کرتے ہیں۔ حدیث میں یہ بات ملتی ہے کہ ہر رات اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہنم سے، دوزخ سے انسانوں کو آزاد کرتے ہیں۔ پھر ہم جانتے ہیں کہ اجر بڑھ جاتا ہے۔ دیکھیں جس طرح مختلف مقامات کی دین میں اہمیت ہے، یعنی جیسے مسجد اللہ کا گھر ہے، لیکن جو بیت الحرام ہے، جہاں پر کعبہ ہے، جو مسجد نبوی ہے، وہاں پر نماز پڑھنے میں اور ایک نارمل مسجد میں نماز پڑھنے میں فرق ہے، یعنی اس کے اجر میں فرق ہے۔ اسی طرح رمضان کے مہینے میں بھی نیک اعمال کرنے کا اجر اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں۔ تو جو لوگ
اس چیز سے واقف ہیں، ان حقیقتوں سے واقف ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم رمضان سے پہلے اپنے آپ کو تیار کر لیں، اور رمضان میں ہم نے کیا کرنا ہے جس کے ذریعے سے ہمیں روحانی فوائد حاصل ہوں، ہم ایک بہتر مسلمان، ایک بہتر انسان بن سکیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور کامیاب ہو سکیں۔ یہاں پہ ایک اور چیز بھی بڑی ضروری ہے ہمارے لیے سمجھنے کہ جب انسان رمضان کی تیاری میں لگ جاتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنے اعمال بہتر سے بہتر کرے، اچھے سے اچھے کرے، اور اگر وہ خدا نخواستہ رمضان تک نہیں پہنچ پاتا، کیونکہ زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا، ہم نہیں جانتے کہ ہمارے پاس اگلا لمحہ بھی موجود ہے یا نہیں ہے، میں نہیں جانتا کہ میں اگلی بات، اگلا جملہ ادا کر سکوں گا یا نہیں کر سکوں گا، رمضان اگر 2 دن بعد ہے میں وہاں پہنچ سکوں گا یا نہیں پہنچ سکوں گا۔ لیکن اگر انسان تیاری شروع کر دے اور یہ نیت رکھے کہ انشاءاللہ میں رمضان میں یہ چیزیں کروں گا، تو اگر انسان رمضان میں داخل ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو جائے تو انشاءاللہ ہم یہ امید رکھیں گے اللہ تعالیٰ اس انسان کو رمضان کی جو اس نے نیت کی تھی، جو کرنے کا اس نے ارادہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کو وہ اجر دے دیں انشاءاللہ۔ تو چند ریمائنڈرز کی طرف، کچھ پوائنٹس کی طرف ہم آتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم یہ رکھیں کہ آپ کوشش کریں کہ آپ رمضان سے پہلے اپنی تمام خریداری مکمل کر لیں۔ رمضان میں آپ اس ٹینشن سے داخل نہ ہوں کہ اوہو ابھی تو میں نے یہ بھی کرنا تھا، میں نے یہ بھی کرنا تھا، ابھی یہ بھی باقی رہ گیا۔ جو بھی آپ نے گھر میں راشن وغیرہ ڈالنا ہے، جو بھی آپ نے عید کے لیے کپڑے وغیرہ لینے ہیں، جو بھی آپ نے اس کے علاوہ آپ نے جو بھی رمضان میں ایسے کوئی بھی بازار کے متعلق کام ہو سکتے ہیں جو آپ کی رمضان کی عبادت میں خلل ڈالیں، وہ رمضان سے پہلے پورے کر لیں، تاکہ جب آپ رمضان میں داخل ہوں تو آپ کی عبادات میں خلل نہ پڑے، آپ کو کوئی ذہنی دباؤ نہ ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آخری 10 دنوں تک پہنچتے لوگوں کے اندر جو جذبہ ہوتا ہے رمضان کا وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ آخری 10 دنوں میں پھر لوگ یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ کوتاہی برتتے ہیں اپنی دعاؤں سے، استغفار سے، عبادات سے، اور وہ 10 دن اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ تو یہ ہم دیکھیں کہ ہم اپنے رمضان کا اسکیجول بلکہ یہ کہنا چاہیے اپنی شاپنگ کا کوئی ایسا اسکیجول سیٹ نہ کریں جو ہماری رمضان کی عبادات میں خلل لائے۔ دوسری بات جو بڑا ضروری ہے، ہم لوگ رمضان میں اس ایٹیٹیوڈ سے داخل ہوں کہ پتہ نہیں اس کے بعد رمضان نصیب ہو یا نہ ہو۔ اور دیکھیں ہم اگر اپنے ارد گرد نظر ڈالیں تو ہمارے کتنے ایسے رشتہ دار ہوں گے، دوست، احباب، ہمارے پڑوسی، ہو سکتا ہے ہمارے شہر میں رہنے والے، ہمارے جاننے والے، جو پچھلے رمضان تو ہمارے ساتھ موجود تھے لیکن اس رمضان موجود نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں موقع نہیں دیا کہ وہ اس رمضان کو پا سکیں۔ تو یہ زندگی ہماری فانی ہے، اس بات کو ذہن میں رکھیں۔ اگلی بار رمضان ملے گا کوئی ضمانت نہیں ہے، اور عمر، ایج از جسٹ اے نمبر۔ کوئی انسان یہ نہ سوچے کہ ابھی تو میں صرف اتنے سال کا ہوں تو میرے پاس اتنے سال باقی ہیں، نہیں، ایج از جسٹ اے نمبر۔ آپ کے پاس ابھی موقع ہے، ابھی بابرکت مہینہ اللہ تعالیٰ اگر آپ کو نصیب فرماتا ہے تو اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ جب ایک انسان کا ایٹیٹیوڈ یہ بن جائے گا نا کہ پتہ نہیں مجھے اگلا رمضان نصیب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، تو پھر انسان دل کی گہرائی سے اس مہینے کی اہمیت کو، اس مہینے کی حقیقت کو محسوس کر سکتا ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ اگر مجھے یہ نصیب ہو گیا اور اس کے بعد زندگی نہ بھی رہے تو کم از کم میں پوری کوشش کر کے جو بھی میرے اندر جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے کوشش دی ہے، سکت دی ہے، ہمت دی ہے، میں اس کے مطابق اپنے اعمال کر لوں، تاکہ اللہ تعالیٰ کے حضور جب پیش ہوں تو میں کہوں کہ یا اللہ آئی ڈیڈ مائی بیسٹ، کہ یہ میں بیسٹ کر سکتا تھا یا کر سکتی تھی، دس از واٹ آئی ڈیڈ۔ آپ اب مجھ پہ اپنی رحمت کریں، اپنی برکت کریں، اور مجھے جو ہے نا آپ معاف فرما دیں۔ تو اگر ہم یہ کریں گے، یہ سوچیں گے کہ یہ رمضان کا آخری مہینہ ہو سکتا ہے ہماری زندگی کا، تو ہم لوگ ہر لمحے کو ایک تحفہ سمجھیں گے، ہم لوگ ہر عبادت کو ایک خاص لگن سے، خلوص دل سے کریں گے، اور ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے غلطیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، اس کی معافی سچے دل سے مانگیں گے کہ یا اللہ آپ ہی آپ ہیں اور کوئی نہیں۔ اس چیز کے لیے جو اگلا سٹیپ ہے وہ بڑا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اپنی نیتوں کو خالص کر لیں للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے، ہم اپنے دلوں کو صاف کر لیں، دوسروں سے بھی اور اللہ تعالیٰ کے لیے بھی۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ہم سب جانتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صام رمضان، جس نے بھی سیام روزے رکھے رمضان میں، ایمانا و احتسابا، 2 شرائط نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کی ہیں، ایک تو رمضان کے روزے، اس کے بعد ان کے ساتھ 2 شرائط بیان کی ہیں، ایمان کے ساتھ، و احتسابا، اور احتساب کی نیت سے، یا اس کو جو ترجمہ کرتے ہیں علماء کہ اجر کی نیت سے، غفر لہ، تو اس کے لیے معاف کر دیے جائیں گے، غفر، بخش دیے جائیں گے اس کے لیے، لہو، اس کے لیے، ما تقدم من ذنبی، جو بھی اس نے پچھلے گناہ کیے۔
تو دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی خوشخبری سنا دی کہ جو بھی انسان پورے رمضان کے روزے رکھے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صام رمضان الا یہ کہ کسی شخص کے پاس کوئی شرعی عذر ہے، وہ ایکسیپشن ہے، ہم اس کی بات نہیں کرتے، جو بھی شخص پورے رمضان کے روزے رکھے گا اس نیت کے ساتھ کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اجر دینا ہے، میں اللہ تعالیٰ کا ماننے والا ہوں، میں اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھتا ہوں، رسول اللہ پہ یقین رکھتا ہوں، میں ایمانیات کے جو 6 پلرز ہیں اس پہ یقین رکھتا ہوں، میں مر کر جی اٹھنے پہ ایمان رکھتا ہوں، آخرت کی اکاؤنٹیبلٹی پہ ایمان رکھتا ہوں، اور میں یہ جتنے بھی اعمال اس رمضان میں کروں گا، روزے رکھوں گا، عبادتیں کروں گا، دعائیں مانگوں، یہ صرف اور صرف اس لیے ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص کے لیے غفر ما تقدم من ذنبی، جو بھی اس کے لیے پہلے ہے اس نے گناہ کیے میں اللہ تعالیٰ نے معاف کر دے گا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی خوشخبری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی۔ تو ہم لوگ اس رمضان کے لیے اپنی نیتوں کو خالص کریں للہ، صرف اللہ کے لیے۔ اور اگر ایسا کوئی نہیں کرتا نا تو پھر ہوتا کیا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ہوتا یہ کہ اس کے لیے روزہ جو ہے وہ بھوکا رہنے کی اور پیاسا رہنے کی روٹین بن جاتی ہے۔ وہ انسان جو ہے روزے کے نام پہ بھوکا بھی رہتا ہے، پیاسا بھی رہتا ہے، لیکن جو روزے کی برکات ہیں وہ اسے حاصل نہیں ہوتی۔ یعنی روزہ رکھتے ہوئے وہ انسان ایک مختلف شخص ہوتا ہے، روزہ کھولتے ہوئے ایک انسان جو ہے نا مختلف انسان بن جاتا ہے۔ تو ہم لوگ اپنی نیتوں کو خالص کریں، اپنے معاملات کو درست کریں تاکہ ہم رمضان سے بہتر فائدہ اٹھا سکیں۔ اس کے بعد ایک اور امپورٹنٹ چیز کہ ہم لوگ رمضان کے آداب سیکھیں۔ دیکھیں عام دنوں میں اور رمضانوں میں کیا فرق ہے۔ اگر دیکھا جائے تو روزہ صرف رمضان میں تو نہیں ہے نا، انسان پیر اور جمعرات کا روزہ بھی رکھ سکتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے۔ انسان صوم داؤدی بھی رکھ سکتا ہے، یعنی ایک دن روزہ ایک دن نہ رکھے، پھر ایک دن روزہ ایک دن نہ رکھے۔ اسی طرح انسان جو ہے ایام 20 کے روزے بھی رکھ سکتا ہے، 13، 14، 15 کے روزے رکھے، جو ایام 20 کے روزے جو کہلائے جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ روزہ جو ہے وہ صرف رمضان میں نہیں ہے، رمضان کے علاوہ بھی ہے، لیکن رمضان میں خاص روزہ، رمضان کے مہینے میں خاص روزہ کیوں ہے یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ روزہ رکھنے کا مطلب کیا ہے یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح جو روزے کے احکامات ہیں کہ اگر میں نے روزہ رکھنا ہے تو میں نیت کب کروں، سحری کا وقت کیا ہوگا، افطار کا وقت کیا ہوگا، ایسی کون سی چیزیں ہیں جو روزے کو توڑ دیتی ہیں، ایسی کون سی چیزیں ہیں جس سے روزے کا اجر کم ہو جاتا ہے یا اجر ختم ہو جاتا ہے، یا کہ خدا نخواستہ ایسا تو نہیں ہے کوئی ایسے اعمال ہوں کہ روزے کا اجر کم تو کیا کہ میں گناہوں میں اپنے جو ہے وہ درجات بڑھا لوں، یعنی کہ گناہ جو ہے وہ انسان اپنے زیادہ کر لے۔ تراویح کیا ہوتی ہے، ہمارے وہاں تراویح جو ہے اس کی ساری بحث یہی رہ گئی ہے کہ 8 پڑھنی ہے یا 20 پڑھنی ہے یا 16 پڑھنی ہے یا 40 پڑھنی ہے۔ انسان اس سے آگے بڑھ کے دیکھے تراویح ہے کیا، یہ جو نماز ہے، اسپیشل عبادت ہے رمضان کی، یہ کیا ہے، اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ تو ہم لوگ رمضان کے آداب سیکھیں، رمضان کے احکامات سیکھیں، اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار کریں۔ اگلی چیز کیا ہے، دیکھیں انگریزی کی ایک کہاوت ہے، اف یو فیل ٹو پلان یو پلان ٹو فیل۔ اگر آپ منصوبہ بندی میں ناکام ہو جاتے ہیں تو مطلب آپ نے ناکام ہونے کی منصوبہ بندی کر لی۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ کئی بار کیا ہوتا ہے، کئی بار کیا بلکہ عموماً کیا ہوتا ہے کہ لوگ رمضان میں داخل تو ہوتے ہیں بڑے ہی جذبے کے ساتھ، بڑے ہی جوش کے ساتھ، پلانز نہیں ہوتے ہیں، لیکن ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ میں یہ بھی کروں گا، میں یہ بھی کروں گا، لیکن ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہوتا۔ یعنی انہوں نے اپنی کوئی ایسی آپ سمجھے کہ ترتیب نہیں دی ہوتی زندگی کی یا دن کی کہ میں صبح یہ کروں گا، دوپہر کو یہ کروں گا، شام کو یہ کروں گا، یا مجھے جو ہے نا اتنا قرآن پڑھنا ہے، اتنی تلاوت کرنی ہے، یا اتنے استغفار کرنا ہے۔ تو ہمارے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم رمضان میں داخل ہوں ایک پلان کے ساتھ۔ فار ایگزامپل، مثال کے طور پہ ہم سب سے پہلے تو یہ چیز دیکھیں کہ ہم نے 5 نمازوں کی پکی پابندی کرنی۔ پھر وہی بات کو شرعی عذر وہ علیحدہ بات ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اپنے لیے یہ عادت پیدا کرنی ہے اپنے لیے کہ ہم اس رمضان میں ایک بھی نماز نہ چھوڑیں، مسجد میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھیں۔ پلان ضرور کریں، دیکھیں ہوتا نہیں ہوتا ایک بات کی بات، پلان ضرور کریں، اپنے ساتھ یہ پکا وعدہ کریں، پکا ارادہ کریں کہ آپ یہ کریں گے، تاکہ رمضان ختم بھی ہو جائے تو اس کے بعد بھی ہماری عادت ختم نہ۔ دوسرا سب سے امپورٹنٹ جو میں نے آیت پڑھی تھی شروع میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا ہے، ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، کہ جس کے اندر لوگوں کے لیے ہدایت ہے، جو صحیح اور فرقان ہے، صحیح اور غلط میں تمیز کرنے والا ہے۔ ہم لوگ قرآن سے اپنا تعلق پیدا کریں۔ دیکھیں اس مہینے میں نماز کے بعد یا نماز کے ساتھ ساتھ جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے قرآن کے ساتھ جڑنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری کی روایت کہ خیرکم، کہ تم میں سے بہتر ہے، خیر بہتر تم میں سے کون ہے، من تعلم القرآن وعلمہ،
جو قرآن سیکھے اور سکھائے. یعنی اس میں پڑھنا بھی شامل ہے، اس کے رموز و اسرار بھی شامل ہیں، اس کے مسائل بھی شامل ہیں. انسان کی جتنی حیثیت ہے اس کے مطابق انسان قرآن پڑھے، انسان سیکھے، انسان سکھائے. تو ہم اپنے لیے دو جو ہے نا وقت معین کریں گے قرآن پڑھنے کے. ایک وقت ہم یہ معین کریں گے کہ ہم نے قرآن اتنے منٹ یا اتنے گھنٹے تک پڑھنا ہے. دیکھیں میں نے نصاب کی بجائے وقت کو اہمیت دیتا ہوں کہ انسان شروع میں اپنے لیے وقت کا تعین کرے کہ میں نے 25 منٹ قرآن پڑھنا ہے، 20 منٹ پڑھنا ہے یا آدھا گھنٹہ پڑھنا ہے. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ قرآن پڑھنے کی سب کی اہلیت مختلف ہوتی ہے. ہو سکتا ہے کچھ لوگ آدھے گھنٹے میں ایک پارہ پڑھ لیتے ہوں، ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو 1 گھنٹہ لگتا ہو، 45 منٹ لگتے ہوں. تو آپ پاروں کی بجائے نا اپنے لیے ایک میعاد مقرر کریں وقت کی کہ میں نے اتنے وقت کے لیے قرآن پڑھنا ہے. اور آپ نے وہ اگر پاسبل ہو تو ٹائمر لگا لیں. آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ اتنے وقت تک قرآن پڑھیں. اچھا، اور اپنے لیے نا حقیقت پسندانہ اہداف مقرر کریں. ایسا نہ ہو کہ آپ پہلے دن کہیں کہ میں نے روز 2-3 گھنٹے قرآن پڑھنا ہے اور 2-3 دن بعد جو ہے نا آپ جسے کہتے ہیں ایگزاسٹ ہو جائے بالکل، اور آپ کہیں گے جی یار یہ تو کیا میں نے اپنے جو ہے نا وہ ایسی ذمہ داری ڈال لی ہے کہ جو پوری نہیں ہو سکتی. تو وہ جو آپ نے 30 منٹ پڑھنا تھا آپ اس سے بھی جائیں. تو ایسا نہ کریں. آپ اپنے اہداف مقرر کریں جو چھوٹے ہوں. اگر آپ کو عادت ہے آلریڈی 2 گھنٹے قرآن پڑھنے کی تو الحمدللہ، لیکن اگر عادت نہیں ہے تو پھر کوشش کریں کہ آپ روز کے لیے ایسا ایک اپنا ایک شیڈیول مقرر کریں کہ جس کے ذریعے سے آپ اپنی عادت بڑھا سکیں. تلاوت کا معمول بنائیں، وقت طے کر لیں. اگر آپ قرآن پڑھنا نہیں جانتے کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ابھی بھی موقع دیا ہے کہ آپ سیکھیں. اپنے لیے استاد کا بندوبست کریں اور قرآن کو سیکھیں. اس رمضان میں کسی سے سیکھیں قرآن کو، آپ کا کوئی نہ کوئی مل جائے گا جتنا بھی ممکن ہو. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اگر موقع دیا ہے تو اس کو ضائع نہ کریں. اور اس کے بعد جب آپ یہ عادت ڈالیں گے رمضان میں قرآن پڑھنے کی تو انشاءاللہ رمضان کے بعد بھی آپ کوشش کریں گے کہ آپ قرآن کی اس تلاوت کو جاری رکھیں. دوسرا شیڈیول یا اسکیجول آپ نے کیا کرنا ہے رمضان کے لیے کہ آپ کو شیطان سے نجات حاصل ہو. آپ نے قرآن کو ترجمے سے پڑھنے کی عادت ڈالیں. اس کے لیے بھی آپ ایک وقت مقرر کریں. دیکھیے ظاہری بات ہے ہر کوئی عربی اور نہیں سمجھتا کہ وہ عربی میں پہلے پڑھے اور پھر اس کے بعد ترجمہ پڑھے. اگر آپ کر سکتے ہیں تو الحمدللہ دس از دا بیسٹ تھنگ ٹو ڈو. لیکن اگر فار سم ریزن کی کسی وجہ کی بنیاد پر آپ یہ کام نہیں کر سکتے کہ آپ عربی پڑھیں اور اس کے ساتھ ترجمہ پڑھیں تو آپ صرف ترجمے کا مطالعہ کریں. اس کا طریقہ بھی میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ نے ایسے کرنا ہے کہ آپ نے جب قرآن کا ترجمہ پڑھنا ہے تو آپ نے اپنے ساتھ ایک پین اور پیپر رکھ لینا. موبائل کمپیوٹر نہیں رکھنا. آپ نے اپنے ساتھ ایک پین اور پیپر رکھ لینا ہے. آپ جب قرآن کا ترجمہ پڑھتے جائیں گے جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں وہ نوٹ کرتے جائیں. کوئی ایسے پوائنٹس آپ کے سامنے آتے ہیں جو کلیئر نہیں ہیں ان کو بھی نوٹ کرتے جائیں. اور اگر کوئی ایسی چیز آپ کے سامنے آتی ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ اس پہ مجھے مزید تحقیق کی، مطالعے کی، جاننے کی ضرورت ہے تو اس کو بھی نوٹ کرتے جائیں. آپ نے یہ تمام سوالات، تمام پوائنٹس کسی سے ڈسکس نہیں کرنے جب تک آپ پورے قرآن کا ترجمہ نہ پڑھیں. جب آپ پورے قرآن کا ترجمہ پڑھ لیں گے تو اس میں سے بہت سارے پرابلمس، بہت سارے اس کے جو سوالات ہیں، بہت ساری امپورٹنٹ چیزیں جس پہ آپ کو مزید انفارمیشن کی ضرورت ہے، انشاءاللہ وہ قرآن وڈ آنسر اٹ بائی اٹسیلف. قرآن کے ذریعے سے ہی آپ کو اس کے جواب مل جائیں گے. اس کے بعد میرے اندازے کے مطابق جو 15 سے 20% چیزیں ہوں گی جس پہ آپ کو مزید کسی ہدایت کی، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ مزید کسی کلیئرنس کی ضرورت ہوگی، تو وہ آپ کسی بھی عالم کے ساتھ جب بیٹھیں گے تو آپ کے لیے وہ چیزیں سمجھنی آسان ہو جائیں گی کیونکہ آپ نے آلریڈی اپنا ہوم ورک کیا ہوا. تو آپ یہ ضرور کریں. اب انسان یہاں پر یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ اچھا جی ہم کس کا ترجمہ پڑھیں؟ یار آپ جس کا بھی صحیح ترجمہ سمجھتے ہیں نا آپ وہ پڑھیں. آپ کو لگتا ہے کہ جو بھی عالم نمبر 1 2 3 ان کا ترجمہ سب سے بیسٹ ہے نا، آپ وہی پڑھیں. آپ پڑھیں ضرور. یہ بہت ضروری ہے. اور دوسری چیز یاد رکھیں کہ انسان کے اندر جو تقویٰ ہے نا، جو میں نے شروع میں بات کی تھی، اللہ تعالیٰ سے جو جڑنا ہے نا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق ہے نا، وہ قرآن کو سمجھے بغیر پیدا نہیں ہو سکتا. دیکھیں تلاوت سے انسان ہو سکتا ہے کچھ روحانیت حاصل کر لے، لیکن تلاوت اگر انسان کر رہا ہے لیکن انسان یہ سمجھ نہیں پا رہا کہ اللہ تعالیٰ اسے میسج کیا دے رہا ہے تو انسان کو وہ تقویٰ کیسے بڑھے گا؟ تو اگر آپ اپنا تقویٰ بڑھانا چاہتے ہیں تو یہ بڑا ہی ضروری ہے کہ آپ قرآن کے ساتھ ایسا تعلق پیدا کریں کہ آپ قرآن کو سمجھ کر پڑھ رہے ہیں. دیکھیں میں ابھی تفسیر تو آپ کو سجیسٹ نہیں کرتا ہوں کہ آپ تفاسیر میں چلے جائیں کیونکہ تفاسیر تو بہت بڑی بڑی ہوتی ہیں. میں ابھی آپ کو ترجمہ ہی سجیسٹ کر رہا ہوں. تو انشاءاللہ جب آپ قرآن پڑھنا شروع کریں گے نا، اس نیت کے ساتھ
اس چیز کو اپنے دل میں رکھتے ہوئے کہ یہ رب کا کلام ہے جو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے بھیجا ہے، میری ہدایت کے لیے، کہ میں اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤں اور میں آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل کے پردے جو ہے نا وہ کھولنا شروع کر دے گا. اللہ تعالیٰ آپ کے دل پر جو پردے پڑے ہیں ان کو ہٹانا شروع کر دے گا. انسان کے دل پر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نیکیوں کی طرف سے غفلت آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دور کرنا شروع کر دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. قرآن بہت پرتاثیر کتاب ہے. قرآن کی تاثیر پر تو میں اور آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ بولتا رہوں تو بھی کم ہے. تو بھئی یہ کام آپ نے ضرور کرنا ہے کہ آپ نے قرآن کا 2 پڑھنے کے آپ نے معمول بنانے. ایک آپ نے تلاوت کا معمول بنانا ہے جو بڑا ضروری ہے. آپ نے ترجمے کی وجہ سے تلاوت کو پیچھے نہیں کرنا، یہ یاد رکھیں. اور اگر آپ کو تلاوت نہیں آتی تو آپ ابھی سے کسی استاد کا بندوبست کریں، جتنا بھی آپ دن کے 10-15 منٹ اس استاد کے ساتھ لگائیں اور اس کو جو ہے نا وہ سیکھنا شروع کر دیں. اچھا یہاں پہ ایک اور بھی سوال مجھ سے کسی نے کیا تھا کہ اگر کوئی بیچارہ سیکھ بھی نہیں سکتا تو پھر آپ تلاوت سنیں. آپ تلاوت سنیں اہتمام کے ساتھ، باوضو ہو کے بیٹھیں کہ تلاوت لگائیں، تلاوت کو سنیں. اگر ممکن ہو تو تلاوت اور ترجمہ دونوں سنیں، لیکن اہتمام کے ساتھ. ایسا نہ ہو کہ مثلا آپ کوئی اور کام کر رہے ہیں اور ساتھ آپ نے تلاوت لگا دی. نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کا معمول ایسا ہونا چاہیے کہ آپ اہتمام کریں، آپ وضو کریں، آپ اپنی جگہ مختص کریں، وہاں پر بیٹھیں، آپ قرآن کھول لیں. اگر آپ ایٹ لیسٹ فالو کر سکتے ہیں، نہیں بھی کر سکتے ہیں تو آپ پراپر قرآن کی تلاوت لگائیں اور اس کو بیٹھ کر سنیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے کلام بھیجا. اور دوسری چیز جیسے میں نے بتائی کہ آپ نے ایک معمول قرآن پڑھنے کا بنانا ہے ترجمے کے ساتھ، کہ اگر آپ عربی پڑھ سکتے ہیں الحمدللہ، اگر نہیں پڑھ سکتے ہیں تو پھر صرف ترجمہ پڑھیں. ساتھ آپ نے پین اور پیپر رکھ لینا اور آپ نے پوائنٹس نوٹ کرتے جانے. پھر آگے جو ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے آپ تہجد کا اہتمام کریں. دیکھیں یہاں پر ایک بات تو تراویح کی ہو گئی، الحمدللہ جو تراویح پڑھتا ہے انشاءاللہ اسے ثواب مل گیا. لیکن میں اس پر آپ کو ایک ایکسٹرا سجیشن دے رہا ہوں. ابھی ہم نا وہ تراویح اور تہجد کی بحث میں نہیں جا رہے. میں آپ کو اس پر ایک ایکسٹرا سجیشن دے رہا ہوں کہ آپ کوشش کریں روزانہ آپ فجر سے پہلے جو بھی آپ نے سحری تو کرنی ہے، آپ سحری سے پہلے اٹھیں، 20 منٹ پہلے اٹھ جائیں، 25 منٹ پہلے اٹھ جائیں. آپ 2 رکعت پڑھیں جتنا بھی آپ کو قرآن یاد ہے. اگر آپ آخری کی 2-3 صورتیں پڑھ سکتے ہیں یا آپ جتنا بھی آپ قرآن پڑھ سکتے ہیں، آپ کم از کم 2 رکعتیں پڑھیں. اس کے بعد آپ بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. دیکھیں میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ فرض نمازوں کے بعد جو سب سے بہترین نماز ہے وہ تہجد کی ہے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ہر رات اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے عرش سے پہلے آسمان پر نزول فرماتے ہیں. 1/3 رات گزر جانے کے بعد اللہ تعالیٰ دنیائے آسمان پر نزول فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہے کوئی جو مجھ سے دعا کرے، جو مجھ سے مانگے اور میں اس کو دوں. ان 2 چیزیں آئی ہیں، دعا کرے اور میں اس کی دعا قبول کروں، مجھ سے مانگے اور میں اس کو دوں، اور تیسری چیز آئی ہے کہ جو مجھ سے بخشش طلب کرے میں اس کو بخش دوں. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بات کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بول رہے ہیں کہ بولو کون ہے جو مجھ سے مانگے، جو مجھ سے بخشش طلب کرے، جو مجھ سے دعا کرے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں اس کو عطا کرتا ہوں. اللہ. تو اس موقع کو ضائع نہ کریں. رمضان کے اندر خاص طور پہ اس موقع کو ضائع نہ کریں، کیونکہ آپ نے روزہ بھی رکھا ہوتا ہے، انسان کی روحانیت بھی بڑی ہوئی ہوتی ہے، انسان نے سحری کے لیے بھی اٹھنا ہوتا ہے 20 منٹ 25 منٹ، اور آپ نے یہ کرنے کے بعد، آپ نے تہجد پڑھنے کے بعد پھر آپ نے دعائیں مانگنی ہیں. تو نا یہ آ گیا ہمارا اگلا پوائنٹ کہ آپ نے رمضان کے لیے خصوصی دعاؤں کا بھی اہتمام کرنا ہے. دیکھیں ہر انسان اپنی زندگی میں کسی نہ کسی مشکل سے گزرتا ہے، کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے، یعنی کسی بھی قسم کا مسئلہ ہو سکتا ہے. آپ نے وہ تمام چیزیں لکھ لیں، جو بھی آپ کے مسائل ہیں، مشکلات ہیں نا، وہ تمام چیزیں لکھ لیں. کوئی بھی خاص چیز جو آپ کو چاہیے اپنی زندگی میں اس کو لکھ لیں. کوئی بھی مسئلہ آپ کا ایسا ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ حل نہیں ہو رہا ہے، اس کو لکھ لیں. پھر اس کے بعد قرآن و حدیث میں آپ کو اس کے لیے دعائیں مل جائیں گی. آپ ان دعاؤں کا خاص طور پر اہتمام کریں، اور جو روز مرہ کی دعائیں ہیں ان کا ضرور اہتمام کریں. دیکھیں اب کیا ہے نا، اب تو بہت ہی آسان ہے. اب تو ہمیں ایسی اپلیکیشنز، ایسے بہت سارے موبائل میں جو ہے نا وہ مل جاتے ہیں سافٹ ویئر کہ جس کے اندر آلریڈی تخصیص کر دی گئی ہے. قرآن کی دعائیں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں، یہ فلانے موقع کی دعائیں ہیں، یہ اس موقع کی دعائیں ہیں. اب تو آپ کو سب کچھ مل جاتا ہے. تو آپ ابھی سے تحقیق کریں، ابھی سے ان چیزیں اگر آپ کر رہے ہیں تو الحمدللہ، اگر آپ نے نہیں کیا تو ابھی سے ان دعاؤں کو نکالیں، ان دعاؤں کو آپ سیگریگیٹ کریں، ان کو جو بھی آپ کی جس قسم کی بھی دعا ہے آپ کو کرنی ہے اس کو کریں اور وہ دعائیں مانگیں. ایک چیز. دوسری چیز، فرض کریں کہ عربی میں دعا مانگتے ہوئے آپ کنیکٹ نہیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، تو پیارے بہن بھائیوں اردو میں دعا مانگیں، پنجابی میں دعا مانگیں، پشتو میں دعا مانگیں، سندھی میں دعا مانگیں، انگریزی میں دعا مانگیں،
جو بھی آپ کی زبان ہے اس میں دعا مانگیں یہ ضروری ہے. اللہ تعالیٰ سے جو بھی آپ کی مناجات ہیں، جو بھی آپ کی تکالیف ہیں، اللہ تعالیٰ سامنے پیش کریں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں. انشاءاللہ اس مہینے کی برکت اور تہجد میں اٹھنے کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کی بہت ساری پریشانیاں، بہت سارے معاملات درست فرما دے گا. آپ کو ذہنی سکون عطا فرمائے گا، آپ کے بہت سارے معاملات درست فرما دے گا. اور اس کے علاوہ صحیح بخاری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا، رمضان کے فضائل بیان کرتے ہوئے تراویح کے اس پر جو ہے اب میں بات کر رہا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی شخص من قام رمضان، پہلے سامہ تھا پچھلی حدیث کا لفظ، یہاں پہ بخاری کی ایک اور روایت کے مطابق ہے من قام رمضان، کے جو بھی رمضان میں قیام کرے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی 2 شرائط بیان فرمائی جو اس سے پہلے بیان فرمائی تھی کہ رمضان میں قیام کرے ایمان و احتساب، ایمان کے ساتھ اور اجر کی نیت رکھتے ہوئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے بھی وہی بات ہے جو رمضان میں روزے رکھنے کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے تمام پچھلے گناہ انشاءاللہ معاف فرما دیں گے. تو بھائی اس بحث میں مت پڑھیں کہ 8 پڑھنی ہے، 20 پڑھنی ہے، کتنی پڑھنی ہے. آپ جتنے کو بھی صحیح سمجھتے ہیں نا آپ اتنی پڑھیں، لیکن پڑھنا ضروری ہے. آپ پڑھیں انشاءاللہ. نماز تراویح پڑھیں، امام کے ساتھ پڑھیں. امام جب سلام پھیرتا ہے آپ سلام پھیریں. امام سے مراد ہوتی ہے کہ جو بھی جماعت ہو رہی ہے، کوئی یہ بھی پھر بہرحال ہم اس میں نہیں جاتے، جو بھی جماعت ہو رہی ہے اس کے ساتھ پڑھیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو پوری رات جو ہے وہ قیام کرنے کا ثواب دے گا. اور اسی طرح جو پورے رمضان یہ کرے گا ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، ثواب کی نیت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی تمام پچھلے گناہ معاف کر دے گا. اچھا آپ کوئی کہے کہ جی وہ جو رمضان میں معاف ہو گئے تو اس کے ساتھ، تو اللہ کے بندو جس کے اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیتے ہیں، پھر اگر اس کے کوئی گناہ نہیں ہوتے تو اللہ تعالیٰ اسے مزید اجر عطا فرماتے ہیں. تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ جتنی بھی نیکیاں کریں گے گناہ انشاءاللہ معاف ہوں گے، اور اللہ کرے ہم سب کے تمام گناہ معاف ہو جائیں. ہم لوگ ایسے ہو جائیں جیسے اسی دن پیدا ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہماری جو نیکیاں ہیں، ہمارے جو درجات ہیں ان کو بلند کریں گے، نیکیوں میں اضافہ شروع کر دیں گے انشاءاللہ. اور پھر ایک چیز ضروری ہے کہ دیکھیں میں ان تمام چیزوں کی طرف توجہ دلاتے ہوئے ایک بات کو دہرا رہا ہوں اور پھر دہراؤں گا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک استقامت زیادہ اہم ہے. آپ نے جو بھی پلان بنانا ہے نا اس کو حقیقت پسندانہ بنائیں، ریئلسٹک بنائیں. ایسا نہ ہو کہ پہلے 4-5 دن کے بعد بندہ کہے میری تو بس ہو گئی ہے، اب تو مجھ سے نہیں ہوتا، اللہ قبول کرنے والا ہے، 5 دن کا بھی قبول کر لے گا. دیکھیں یہ شیطان کا بہت بڑا ٹریپ ہے. تو پھر میں اس بات کو دہرا رہا ہوں کہ اپنے لیے وہ اہداف مقرر کریں جن کو آپ اچیو کر سکتے ہو. صحیح مسلم کی روایت مسلم نے فرمایا کہ اپنی نمازوں کو اپنے اوپر بوجھ نہ بناؤ، بلکہ اسے سادہ اور دلکش رکھو، اللہ تعالیٰ اسے آسان بنا دے. انہیں اللہ تعالیٰ کے پاس اجر کی کمی نہیں ہے، ہم تھک جائیں گے. رمضان میں 2 رکعت جو آپ نے پڑھنی ہے سحری سے پہلے، اس کے لیے اپنی نیند کا شیڈیول ایڈجسٹ کرنا شروع کر دیں. ابھی سے اس پہ کام کرنا شروع کر دیں. رمضان کے اندر اس کو اہمیت دیں تاکہ آپ رمضان میں فجر سے، بلکہ یہ کہنا چاہیے سحری سے 20-25 منٹ پہلے اٹھ سکیں. اور اس کے بعد کیا کیا جائے؟ دیکھیں دعاؤں کی بات ہوگی. اس کے علاوہ ایک چیز ہے استغفار. اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنا. بہترین وقت اس کا تہجد ہے، جیسے ہم نے بات کر لی کہ اللہ تعالیٰ آتے ہیں آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ باقی جو آپ کے دن ہیں 29-30 دن جو ہیں رمضان کے، آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ اس کے ان دنوں کے دوران بھی آپ ایک خصوصی وقت صرف استغفار کے لیے جو ہے نا وہ نکالیں. آپ وہ تمام دعائیں اکٹھی کر لیں جو استغفار کیا ہے. جتنی بھی استغفار سے متعلق دعائیں ہیں، جتنی بھی اللہ تعالیٰ سے معافی کے متعلق دعائیں ہیں، آپ ان کو جمع کر لیں اور آپ کوشش کریں کہ آپ دن میں کم از کم وہ 10 منٹ ضرور مانگیں. پھر وہی بات ہے، اگر عربی میں آپ کو نہیں سمجھ آتی ہے، ظاہر بات ہے عربی سے اگر ہماری پہلی زبان نہیں ہے اور ہم نے عربی نہیں سیکھی ہے کسی بھی وجہ سے، تو ان دعاؤں کے ذریعے سے کنیکشن میں تو اردو میں مانگیں، کیونکہ دعا میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم ہونا بہت ضروری ہے. ورنہ پھر وہ دعا بھی ایک روٹین بن جائے گی، انسان زبان سے بولی جائے گا، کچھ اسے سمجھ آئے گی نہیں. اور پھر ہوتا یہ ہے کہ عموماً جب انسان ایک ورد کے طور پر وہ عربی میں دعا کرتا ہے تو پھر اس کا دھیان کہیں اور چلے جاتا ہے. تو نا وہ اردو میں اگر ہم دعا کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی قائم ہوگا اور ہم لوگ محسوس کریں گے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں. اس کے بعد جو اور ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ انسان صدقہ دینے کا اہتمام رمضان میں ضرور کرے. دیکھیں ہم سب لوگ صدقہ دیتے ہیں، کوئی نہ کوئی دیتے ہیں. اس کا بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے صدقات کو 30 دن پہ ڈیوائڈ کر دیں. 30 دن پہ ڈیوائڈ کر دیں. اس کے بعد ہر روز کے حساب سے وہ صدقہ دیتے ہیں، اور آخری 10 دن جو ہے اس میں خاص طور پہ جو آپ نے صدقہ کرنا ہے اسے مزید 10 دن پہ ڈیوائڈ کرتے ہیں، تاکہ آخری 10 دن میں جو بھی ہم کام کریں گے لیلۃ القدر اگر ہمیں مل جاتی ہے انشاءاللہ، اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے کر دے، تو پھر وہ 1000 مہینے سے بھی بہتر ہے. تو پھر انسان یہ سمجھے کہ وہ صدقہ جو ہے 1000 مہینے صدقہ کرنے کے برابر ہے. اباؤٹ 83 ایئرز بنتے ہیں.
پلس مائنس. تو ہم لوگ یہ کام ضرور کریں, صدقات ضرور دیں. اور دیکھیں کئی بار صدقہ جو ہے نا وہ مالی ہی نہیں ہوتا. دیکھیں جو شخص مال دے سکتا ہے الحمدللہ وہ مال دے سکتا ہے, لیکن سب ہو سکتا ہے اس اپنی زندگی کے اس دور سے نہ گزر رہے ہوں کہ ان کے پاس اتنا مال ہو کہ وہ روز کر سکے. تو ہم جتنا بھی کر سکتے ہیں نا, 4 آنے 8 آنے 1 روپیہ 5 روپے 10 100 جتنا بھی آپ کر سکتے ہیں کریں. اس کے علاوہ اپنی ہمت, یور ایفرٹس, ٹائم, انرجی, اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو صلاحیتیں دی ہیں آپ اس کا بھی صدقہ کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو وقت دیا ہے آپ اس کا بھی صدقہ کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو اس کے علاوہ کوئی ایسی اسپیشل ایبلٹی دی ہے جو دوسروں کے پاس نہیں ہے اور آپ اس کے ذریعے سے لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں تو آپ اس کا بھی صدقہ کر سکتے ہیں. جو بھی آپ کے پاس ہے آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ میں اس بابرکت مہینے میں اس کو استعمال کروں تاکہ میرا اجر اللہ تعالیٰ کے پاس بڑھتا رہے. اور دیکھیں ویسے تو ہم جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے, سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے کہ انسان ایک دانہ زمین میں بوئے, اس دانے میں سے اس میں سے پودا نکلے, اس پودے کی 7 بالیاں ہوں, 7, اس ہر برانچ میں جو ہے وہ جو اس میں 100 دانے ہوں, یعنی جو بھی بالی ہے نا اس بالی کے اندر 100 دانے ہوں. یعنی اگر انسان اللہ تعالیٰ کے راستے میں 1 روپیہ خرچے گا اچھی نیت کے ساتھ تو اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے ایسے بیان فرمائی ہے کہ گویا وہ ملٹی پلائی پہ 700 ہو جائے گا منیمم. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن کے اندر. تو رمضان میں جو کرے گا تو رمضان میں تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی اجر بڑھا دیتے ہیں. تو 700 ٹائمز تو انشاءاللہ اسے ملے گا ہی, ڈیپینڈنگ آن ہز نیہ اینڈ ہز اخلاص, اس کی نیت اور اخلاص میں انحصار کرتے ہوئے اسے ملے گا ہی. اللہ تعالیٰ رمضان میں اور اجر بڑھا دیں گے. تو مال اگر کسی کے پاس ہے الحمدللہ, جتنا بھی ہے الحمدللہ, اگر نہیں ہے, اگر فار سم ریزن اس کے پاس معاملات بہت ٹائٹ چل رہے ہیں, دیکھیں سب سے پہلے تو یاد رکھیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کے صدقہ کرے گا نا تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کی وہ مشکلات دور کر دیں گے. لیکن اگر کوئی نہیں کر سکتا ہے فار واٹ سو ایور ریزن, تو جو بھی آپ کے پاس میسر ہے, کھانا ہو سکتا ہے, کھجوریں ہو سکتی ہیں, پانی ہو سکتا ہے, جو بھی آپ کے پاس ہے آپ اس کا صدقہ کریں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کرے گا. اس کے بعد جو اگلی امپورٹنٹ چیز ہے, پہلے دنوں میں نا بڑا اہتمام ہوتا ہے, یہ بھی نہیں کرنا, وہ بھی نہیں کرنا, یہ بھی کرنا, وہ بھی کرنا. لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شیطان کہتا ہے کہ آپ بھائی کتنا کرنا ہے, ہو تو گیا ہے, اور کتنا کرو گے. تو اس ٹریپ میں آنے کے بعد انسان کیا کرتا ہے کہ جو اس نے اپنے برے کام, برائیاں, گناہ چھوڑے ہوتے ہیں نا وہ ان کی طرف واپس آنا شروع کر دیتے ہیں. تو نا یہ ہمارے لیے بڑا ضروری ہے. ہم کیا کریں کہ جو بھی بری چیزیں ہم نے رمضان کے لیے چھوڑی ہیں شعوری طور پر دوبارہ ان میں ملوث نہ ہو. دیکھیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے بخاری کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو روزے کی حالت میں بھی جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا, فریب کرنا نہیں چھوڑتا, جہالت کی باتوں کو نہیں چھوڑتا, گندی باتوں کو نہیں چھوڑتا, پھر اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کھانا پینا چھوڑے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت ہے میرے روزوں کی, اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے, اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت ہے کہ میں بھوکا رہوں. اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے بھائی, ضرورت ہماری ہے. ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف فرما دے, ہمارا تقویٰ بڑھا دے, ہمارے لیے زندگی اور آخرت آسان کر دے. لیکن ویسے یہ معاملات جو ہے نا, جھوٹ بولنا, فریب دینا, دھوکہ دینا, فضول باتیں کرنا, ویسے ہی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. ویسے یہ جھوٹ بولنا, فریب دینا تو گناہ کے معاملات ہیں. لیکن اگر روزے میں ہوتے ہوئے بھی انسان نہ چھوڑے تو بس پھر وہ انسان صرف اور صرف بھوکا رہ رہا ہے, پیاسا رہ رہا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ان ادر ورڈز اللہ تعالیٰ ڈز ناٹ کیئر. تو ہم لوگ جہاں اتنی محنت کر رہے ہیں, سحری کے لیے اٹھ رہے ہیں, نمازیں پڑھ رہے ہیں, روزے بھی رکھ رہے ہیں, بھوکے بھی رہ رہے ہیں, تو ہم لوگ پوری کوشش کریں کہ ہم لوگ کوئی بھی ایسا کام نہ کریں, کوئی بھی ایسا رویہ نہ اپنائیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. اپنے اعمال کو صاف رکھیں, اپنی زبان کو صاف رکھیں, اپنے خیالات کو صاف رکھیں. دوسرا ایک اور امپورٹنٹ چیز, یہ آخری بات ہے جو میں کرنا چاہتا تھا, ایک اور امپورٹنٹ چیز دیکھیں, رمضان جو ہے نا اس کی فلسفی یہ ہے کہ ہم لوگ حلال کردہ چیزوں سے رک جاتے ہیں فجر سے لے کے مغرب تک, اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس رکنے کی وجہ سے تمہارے اندر ایک تقویٰ پیدا ہو تاکہ تم اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہو سکو. اپنا اسی فلسفے کو آپ اپنی زندگی پہ فٹ کریں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس دنیا میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں ہمارے لیے حرام کی ہیں جو انسان کو لذت دیتی ہیں. وہ کوئی بھی گناہ ہو سکتا ہے, میں نام نہیں لینا چاہتا. انسان یہ سوچے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے فجر سے لے کے مغرب تک میرے لیے حلال چیزیں منع کی ہیں اور اس کے بعد بہت بڑا اجر رکھا ہے, اسی طرح انسان اپنی زندگی میں یہ بھی سمجھ لے کہ جتنے بھی گناہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کرنے سے منع کیا ہے نا, یہ بھی ایک معین وقت کے لیے ہیں, میری زندگی کے لیے ہی ہیں. میری زندگی جتنی بھی ہے 30 40 50 60 70 80 والا 80 کو جی جائے تو بڑی زندگی ہوتی ہے. اگر انسان اس فلسفے کو سمجھ لینا
کہ میں اس دنیا میں ایک معین وقت کے لیے ہوں، اور یہ معین وقت میرا روزہ ہے گناہوں سے نہ کرنے کا، انشاءاللہ اس کے بہت سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، اس کے گھر میں بہت سارے اپنی بیوی سے جھگڑے صحیح ہو جائیں گے، بیوی کے اپنے ہسبینڈ سے جھگڑے صحیح ہو جائیں گے، بچوں کے اپنے والدین کے ساتھ تعلقات صحیح ہو جائیں گے، دوستوں کی آپس میں رنجشیں چپکلشیں آپس کے معاملات درست ہو جائیں گے، اگر انسان یہ سمجھ لے کہ یہ زندگی بھی میرا وہ روزہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے مجھے گناہ کرنے سے منع کیا، اور اس کے بدلے میں پھر اللہ تعالیٰ مجھے جنت دے گا، اور اس جنت میں وہ تمام چیزیں میرے لیے ہوں گی، تمام چیزیں میرے لیے ہوں گی جو بھی میں چاہوں گا، جو بھی میں چاہوں گا یا چاہوں گی۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے، لیکن انسان اپنے آپ کو بچا تبھی سکتا ہے جب اسے آخرت پر یقین ہو، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، یقین کہ اسے پتہ ہے کہ میں نے کبھی بھی یہاں سے چلے جانا ہے، یہ عارضی زندگی ہے اور اس کے بعد کی زندگی ہمیشہ کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس مہینے سے اپنے لیے بہترین اجر اکٹھے کر سکیں، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس مہینے سے اپنے آپ کو ایک بہترین مسلمان بنا سکیں، بہترین انسان بنا سکیں، اللہ تعالیٰ سے جڑ سکیں، اللہ تعالیٰ کے قرآن سے جڑ سکیں، عبادات سے جڑ سکیں، روزوں کے اندر دعائیں مانگیں تاکہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے زیادہ سے زیادہ استغفار کر سکیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس مہینے کو بابرکت بنائے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس مہینے کو ہماری نجات کا ذریعہ بنائے، ہمارے معاملات کو درست کرنے کا ذریعہ بنائے انشاءاللہ۔ یہ تمام جتنی باتیں میں نے بیان کی ہیں یہ سب یاد دہانیاں ہیں، فتوے نہیں ہیں، اس میں جو کچھ بھی اچھا تھا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، اگر کوئی غلطی تھی کوئی کوتاہی تھی تو وہ میری کمزوری تھی، اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے، اللہ تعالیٰ میری غلطیوں کو بھی درست فرمائے اور اللہ تعالیٰ میرے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔